بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9۔ بیٹا کل ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا اس سے پہلے غالب کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم اشعار کی تشریح کو دیکھیں گے کہ اس میں غالب نے کیا بات کی ہے۔ اب بیٹا ایک تشریح تو وہ ہے جو کتاب میں یہ اس نوٹس میں لکھی ہوئی ہے، یہ تو آپ کے امتحان کے لیے ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ یہ جو تشریح لکھی ہوئی ہے یہ پڑھ کے بچے سمجھ جائیں کہ شعر میں کیا کہا گیا ہے۔ وہ بس رٹا ان کا ذہن ہوتا ہے، اس میں رٹا لگانا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شعر کی تشریح لکھنے سے پہلے شعر کی تفہیم ضروری ہے۔ اگر آپ کو شعر سمجھ نہیں آئے گا تو آپ کبھی بھی اس کی اچھی تشریح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے کہتے ہیں دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب دیکھیے انسان سب سے زیادہ فوکس اس چیز پہ کرتا ہے جس چیز کی وجہ ہی معلوم نہ ہو کہ مسئلہ آخر کیا ہے۔ یہ ہو نا کہ یہ مسئلہ ہے جناب تو فوراً اس کا حل آ جاتا ہے، لیکن مسائل تو ہیں لیکن ان مسائل کی وجہ نہیں معلوم ہیں جی۔ مثلاً جسم کے کسی حصے میں تکلیف آ گئی ہے تو مجھے طبیعت میری خراب ہوئی، میں نے جا کے ٹیسٹ کرا لیا، ڈائگنوز ہو گیا جناب آپ کو یہ مسئلہ ہے، لیکن میرے طبیعت میری بڑی خراب ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا، ڈاکٹر بھی عاجز آ گئے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت جسے کہتے ہیں نا حیرت میں وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ دیکھ حیرت سے شعر یاد آ گیا۔ تو وہ چیز جس میں وہ چیز جو آپ کو حیرت میں ڈال دے، اصل سوالات وہاں قائم ہوتے ہیں۔ تو غالب نے دیکھیے کیا سوال قائم کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ اب دیکھیں دو لہجے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے یا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہم کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا یار، تجھے پتہ نہیں چل رہا، یہ بات ایسے ہے تو ہم اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کو ایک لہجے میں ڈانٹ رہا ہے کہ تو کیوں نادان بن رہا ہے، اس محبوب کی محبت تجھے نہیں نصیب ہو سکتی۔ یا وہ کہہ رہا ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اتنی حیرت ہے کہ وہ حیرت نے اسے لاچار عاجز بنا دیا ہے کہ وہ غالب کہہ رہا ہے کہ میرے دل کو کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا ہیں جی، جس نے اب جان ایلیا نے کہا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ یہ وہی حیرت ہے، اسی سے مربوط حیرت ہے کہ غالب کہہ رہا ہے اے میرے نادان دل تجھے آخر کیا ہو گیا، اتنا پریشان ہے کہ وہ شعر میں اس کا اظہار کر رہا ہے کہ اے میرے دل تجھے کون سا ایسا غم لاحق ہو گیا ہے۔ یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اور صرف جناب یہ محبوب کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک کائناتی جو سوالات ہوتے ہیں، ایک بڑے آدمی ایک فلسفی کے ذہن میں جو اضطراب ہوتا ہے کہ اسے وہ جو جواب نہیں مل رہے ہوتے ہیں، جو علم کی جستجو ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے یقیناً ہو سکتا ہے۔ اور بڑے لوگوں کے جو ذہنی مسائل ہوتے ہیں وہ خالصتاً علمی نکات پہ مبنی ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی جو کوئریز ہوتی ہیں، جو ان کے سوالات ہوتے ہیں، جو تھیوریز ہوتی ہیں، یا جو شعر کا تجربہ ہوتا ہے، شعر جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ جس ذہنی اور دماغی کلفت سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک شاعر ہی سمجھ سکتا ہے کہ شعر جب اترتا ہے یا شعر جب وہ بن رہے ہوتے ہیں، جب شعر کی جب بنت جاری ہوتی ہے دل و دماغ میں، تو اس شعر کی جو کیفیت کو جو وہ جب جذب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے دل تجھے کیا ہو گیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں پہلے اس نے کہا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یعنی یہ اسے بھی نہیں معلوم کہ کیا ہو گیا ہے، اتنا لاچار ہے وہ دل کے ہاتھوں۔ پھر آخر کہتے ہیں آخر اس درد، کس درد کی، یہ ہے شعر کی خوبصورتی۔ وہ کہتا ہے اس درد، کون سا درد، پیچھے تو نہیں بتایا ہیں جی۔ شعر بڑا وہ ہوتا ہے، اچھا شعر وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف اشارہ کیا جائے اور آپ کو دو راہیں پہ لا کے وہ چھوڑ دے کہ جہاں جو مراد لے سکتے ہو سر کھپاؤ اپنا اور میرے شعر کا لطف لو، حاصل کرو۔ آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو یہاں آپ کو دیکھیے لطف آئے گا۔ وہ کہتا ہے کون سا درد ہے، غم دورہ ہے، غم جانا ہے،
کیا ہے؟ محبوب کا غم ہے یا زمانے کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، کون سا غم ہے؟ ٹھیک ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک مصرع ہے، ایک مصرع پورے شعر کا لطف دے رہا ہے. آپ اسے ہٹا دیں، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یا آپ اسے ہٹا دیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. وگرنہ جو عام لوگوں کے شعر ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ایک مصرع پڑھ لیں، دوسرا مصرع جب تک نہ پڑھیں تو شعر سمجھ نہیں آتا. یہ بڑے شاعر کی علامت ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں سہل ممتنع، کہ سمپلسٹی کی انتہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں تشریح. نہ سمجھ دل آخر تجھے کیا ہو گیا ہے، اور تیرے اس درد کی دوا کیا ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو درد تمہیں لاحق ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے. انسان کو جو روگ لاحق ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر کے بارے میں انسان کو ان کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے، یہ کس ٹائپ کے ہیں، ان کے اسباب کا بھی علم ہوتا ہے. اور بہت سے روگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا علاج بھی اسے معلوم ہوتا ہے. جب انسان کو ان باتوں کا علم ہو، وہ یہ جانتا ہے، تو پھر اس روگ کا علاج ممکن ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا شعر یاد آیا. یہ جو مجھے سڑکوں پہ لیے پھرتی ہے کیسی دھن ہے، یہ جو دل میں ہے میری کیسی پریشانی ہے. واہ. غالب کا موقف یہ ہے کہ محبت کا روگ پالنا آسان نہیں، کیونکہ اس کا علاج کوئی نہیں، یہ درد لا دوا ہے. عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا. درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا. کہتے ہیں مجھے درد کی دوا دی گئی، لیکن میں نے تو درد کو جو ہے میں یہ پایا کہ درد کی دوا ہے ہی نہیں. واہ. جان ایلیا کا شعر یاد آ گیا. وہ کیا کہتے ہیں، ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. پہلا مصرع مجھے بھول رہا ہے، لیکن جان ایلیا کے اشعار بہت اچھے ہیں. غالب سوال کرتے ہیں کہ تجھے اپنی کیفیت، اپنی حالت کے بارے میں کچھ علم ہے کہ جو درد تجھے لاحق ہو گیا ہے وہ لا علاج ہے. ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے تا دیر اسے دہرائے کیا، وہ زہر جو دل میں اتار لیا پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا. عشق و محبت کیا ایسا جذبہ ہے کہ جو بھی ارادی یا غیر ارادی طور پر اسے اختیار کر لیتا ہے تو پھر دنیا بھر کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. عابدہ پروین نے یہ گایا بھی ہے. تو سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. یہ سوال کرنا کہ تجھے لاحق روگ کے علاج کا کچھ علم ہے، در حقیقت اس امر کا اعتراف ہے کہ یہ روگ لا علاج ہے. یہ جو عشق کا روگ ہے یہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، کہ تمہارے دکھ کا علاج اس دنیا میں موجود نہیں. جیتے جی یہ روگ ٹھیک ہونے والا نہیں، اور یہی تمہاری ناسمجھی ہے کہ تم خود کو وہ روگ لگا بیٹھے ہو جس کا کوئی مداوا نہیں. تو پھر آج تو ایک شعر میں وقت گزر گیا، تو ایک شعر کو دیکھیے، کل انشاءاللہ باقی اشعار کو دیکھیں گے. تو یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ آپ اشعار کی تشریح میں لکھیں، ایڈ کریں، خود سے لکھیں. اب یہ جو ایک شعر کی تشریح ہے یہ اتنی سی ہے، جبکہ میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ ایک شعر کی غزل کے شعر کی تشریح کم از کم 1.5 صفحے کی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 2 صفحوں کی ہونی چاہیے. اب یہ جو ہے یہ کبھی بھی 1 صفحے پہ بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کو رٹا لگائیں گے، وہ رٹا جو ہے وہ کم ہوتا 1 صفحے پہ بھی نہیں آئے گا، وہ ختم ہو جائے گا، لائنیں ختم ہو جائیں گی دماغ سے. تو پھر کیا ہوگا، پھر جو میں نے آپ کو ابھی باتیں کی ہیں آپ ان باتوں کو یاد رکھیں، ان کو لکھیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ کے 2 صفحے بنیں گے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.